نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص۔ سلسلۃ الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی حدیث الایمان علامت حب اللہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من احب فمن ظن بالمال ان ينفقه وخاف العدو ان يجاهده وهاب الليل ان يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو تقسیم کیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جسے نہیں پسند کرتا اسے بھی دیتا ہے، اور ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس کو پسند فرمائے۔ پس جس شخص نے مال خرچ کرنے میں بخل کیا اور دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر گیا اور رات میں مشقت برداشت کرنے سے گھبرائے، ایسا شخص یہ کلمات کثرت سے کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی توفیق اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، بالکل اسی طرح سے اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا۔ حدیث کا یہ حصہ دنیا کی حقارت پر دلیل ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، یعنی جو اللہ کا فرما بردار ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ کس کو ناپسند کرتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے، جو مومنوں کا دشمن ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے۔ اس سے آپ کو دنیا کی حقارت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ حدیث کا یہ حصہ ایمان کی فضیلت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان صرف اسی کو دے گا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں اپنی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ایمان کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ہر کسی کو نہیں دیتا، صرف اپنے محبوب بندوں کو ایمان سے نوازتا ہے، جبکہ دنیا کے مادی وسائل اور اسباب ہر کسی کو دیتا ہے، خواہ وہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے۔ دین صرف اسی کو ملے گا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے، اور قیامت کے دن نجات کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ نجات کس چیز سے ملے گی، تو قیامت کے دن نجات کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو شرک سے، کفر سے، منافقت سے بچانا ہے، اور ہمیں ایسے اعمال کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جس کے باعث ایمان کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے، تاکہ ہم خود کو اس سے بچا سکیں۔ دیکھیے، یہاں دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا اور آسان سا اسٹیٹمنٹ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، گو کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت قیمتی دولت ہے. اس ایمان سے جڑے بے شمار فائدے بھی ہمیں نصیب ہوتے ہیں. جب ایمان نصیب ہوتا ہے نا تو ایمان سے جڑے بے شمار فائدے بھی ہمیں نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ سچا ایمان انسان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتا ہے. ایسا ایمان انسان کی سوچ اور اس کے مزاج کو بدل دیتا ہے. پھر یہ کہ ایمان سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے. پھر ایمان کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. پھر غموں سے نجات ملتی ہے. جب آپ ایمان والے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو غموں سے نجات دیتا ہے، اللہ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اور انسان نصیحت قبول کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی ہمت بھی ایمان ہی دیتا ہے. جب ہم ایمان والے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایمان کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں نیک اعمال کا صلہ عطا فرماتا ہے. ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس وجہ سے دنیا میں بھی رزق ملتا رہتا ہے. پھر یہ کہ درجوں کی بلندی نصیب ہوگی. کتنا بڑا فائدہ ہے یہ ایمان کا. پھر جنت میں داخلہ ملے گا. پھر ایمان سے ہی دوسروں کی فکر ہوتی ہے. جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے نا تو آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں کہ میرا فلاں ساتھی بھی ٹھیک ہو جائے، میری فلاں بہن بھی ٹھیک ہو جائے، میں اس کی بھی اصلاح کروں، میں اس کی بھی اصلاح کروں. پھر یہ کہ ایمان سے ہی ہمیں اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگانے کی جستجو پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. آپ اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے. پھر ایمان سے مومنوں میں باہم محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، اور خاص الخاص دلوں میں ایمان والوں کے لیے محبت محسوس ہوتی ہے. یہ زیادہ محبت ایمان والوں کے لیے محسوس ہوتی ہے. پھر اسی ایمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھداری اور حکمت عطا فرماتا ہے. بہت بڑا فائدہ ہے ایمان کا. آپ جتنے ایمان والے ہوتے جاتے ہیں اتنی آپ کی سمجھداری اور حکمت بڑھتی جاتی ہے. پھر یہ کہ جب آپ اپنے اندر ایمان بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو سب سے بڑی فکر اپنے گناہوں کے بارے میں لگ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور یہ قول کس بارے میں ہے کہ مومن کو گناہوں کے بارے میں فکر لگ جاتی ہے. وہ گناہوں کو پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے. اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے. جب کسی انسان کے اوپر پہاڑ گرے گا تو کیا وہ بچے گا؟ نہیں بچے گا. یعنی اس لیول کی فکر ایمان ہمارے اندر گناہوں کے اعتبار سے پیدا کرتا ہے. پھر ایمان سے غیرت مندی، امانت داری، ثابت قدمی جیسی خوبیاں نصیب ہوتی ہیں. اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ ایمان کوئی معمولی چیز ہے ہی نہیں. جب کسی کو سچا ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان سے جڑے سارے فائدے نصیب ہوتے ہیں. تو یہاں اس حدیث میں جو میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی کہ وَلَا يُعْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ،
یہ حصہ ایمان کی فضیلت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اسی کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. پھر اگلا حصہ جو حدیث کا ہے جس میں ذکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، آپ دیکھیں تو اس میں بات کچھ یوں شروع ہو رہی کہ جس شخص نے مال خرچ کرنے میں بخل کیا، یعنی کبھی کبھی پیسہ خرچ کرنے سے رک گیا اور دشمن سے لڑنے سے ڈر گیا، یعنی جہاد میں نہیں گیا، یعنی اتنے بڑے نیک کام سے وہ رک گیا، اور رات میں بھی مشقت برداشت کرنے سے گھبرا گیا، یعنی کوئی بھی محنت وہ دینی اعتبار سے نہیں کر پا رہا، نہ مال اچھے سے خرچ کر پا رہا ہے اور نہ وہ جہاد میں جا پا رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی اور مشقت برداشت کر رہا ہے، تو ایسا شخص کثرت سے یہ کلمات کہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے. والحمدللہ، اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، سب شکر تیرے لیے ہے. ولا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے. اللہ تعالیٰ کے لیے توحید بیان کرے، اور واللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کلمات کثرت سے پڑھے، کیونکہ ان نیک کاموں میں جو یہ پیچھے رہ گیا تو ایسے شخص کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ ذکر الہی سے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے. جتنا جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہاں ذکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. کبھی ہم پر سستی غالب آ جاتی ہے، کبھی ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس موقع کو کھو دیتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ نیکیوں میں پیچھے رہ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو نقصان کیا اپنا اس نیکی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، اب اس نقصان کو کیسے فلفل کریں گے؟ اذکار سے، اللہ کا ذکر کریں گے. بعض دفعہ کچھ لوگوں کی زندگی بہت ٹف ہوتی ہے، دنیاوی کاموں کا بڑا بوجھ ان پر ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے جیسے دوسرے لوگ نکل جاتے ہیں. تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی نیکیوں میں اضافہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لے. تو آج ہم سلسلۃ الصحیحہ کے اس سلسلے کو یہیں روکیں گے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.